اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر یعنی کہ پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام پرندوں ہی نہیں چرندوں، درندوں اور دیگر تمام مخلوق کی زبان بھی سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسانوں، جنوں، چرندوں، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بہت بڑی تعداد میں شامل تھیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام بہت رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لشکر انتہائی نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ چل رہا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اپنی مقررہ حدود سے ادھر ادھر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کے ٹائم مشرق میں ہوا کرتے تھے تو شام کے ٹائم مغرب میں ہوا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو جس وادی میں جانا ہوتا تو آپ علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، وہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اس وادی سے 4 کلومیٹر دور اتار دیتی۔ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو سر کرتا، دریاؤں کو عبور کرتا، یہ عظیم الشان لشکر اس وقت ایک بہت بڑی وادی سے گزر رہا تھا۔ یہ وادی نملہ یعنی کہ چیونٹیوں کی وادی تھی۔ زمین اور پہاڑوں میں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چیونٹیاں رہتی تھیں۔ ان چیونٹیوں کی ایک ملکہ تھی۔ ملکہ چیونٹی اپنی رعایا چیونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چیونٹیوں کی اس سلطنت کا نظم و نسق بخوبی چلا رہی تھی۔ تمام چیونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھیں۔ ملکہ چیونٹی بہت سی دیگر چیونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اسے زمین میں عجیب سی دمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چیونٹی بولی، لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ یہ ضرور اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ دیگر چیونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ جلد ہی فوج قریب آن پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ پہنچی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں تمام چیونٹیاں اپنی بلوں میں چلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ تمہاری کثیر تعداد اس وادی میں ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے، جو ان کی فوج میں موجود انسانوں اور جانوروں کے پیروں تلے روندی جا سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک 3 کلومیٹر دور اس ملکہ چیونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرا دیے اور ملکہ چیونٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایا کے خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کی حفاظت کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح اس ملکہ چیونٹی نے رکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کے پاس گئے اور اس کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور پوچھا، بتا تیری سلطنت بڑی اور وسیع ہے یا میری سلطنت بڑی ہے؟ تو اس چیونٹی نے جواب دیا، کس کی سلطنت بڑی ہے یہ تو میرا اور آپ کا رب ہی جانتا ہے، مگر اس وقت میرا تخت اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا ہاتھ ہے۔ اس واقعہ کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس انداز سے بیان فرمایا ہے، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو وہ یعنی کہ سلیمان خوش ہو کر مسکرایا اس کی بات پر اور اس نے کہا، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ چیونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے۔
اور اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی بصارت و سماعت کو عام انسانوں کی بصارت و سماعت پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ حق بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سننا اور دیکھنا عام انسانوں کے سننے اور دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کر رہے تھے۔ اچانک آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چینٹی آئی جس کے منہ میں دانہ یعنی کہ رزق تھا، اور یہ اس خوراک کو لے کر، اس دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے یہ سب نظارہ دیکھ رہے تھے کہ چینٹی آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کی طرف جا رہی تھی۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ چینٹی دریا کے کنارے پر پہنچی تو پانی میں سے ایک مینڈک باہر آیا۔ اس مینڈک نے منہ کھولا، یہ چینٹی اس کے منہ میں چلی گئی، اور اس کے بعد وہ مینڈک دوبارہ پانی کے اندر چلا گیا۔ یہ سب منظر حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مینڈک دوبارہ آیا، اس نے منہ کھولا اور وہ چینٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو انہیں ایک فرق معلوم ہوا۔ اس سے پہلے جب چینٹی مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، ایک رزق تھا، لیکن جب واپس آئی تو اس کے منہ میں وہ دانہ نہیں تھا۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سب کی زبانیں جانتے تھے اور سب سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چینٹی کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس سے پہلے کہ جب تم مینڈک کے منہ میں گئی تو تمہارے منہ میں ایک دانہ تھا، اور تم کہاں گئی تھی اور وہ مینڈک کون تھا؟ لیکن جب تم مینڈک کے منہ سے باہر آئی ہو تو تمہارے منہ میں وہ دانہ نہیں ہے، یہ سارا کیا ماجرا ہے؟ وہ چینٹی کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، اس دریا کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے، اس کیڑے کی کل کائنات وہی ہے، وہ اس پتھر سے باہر نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام پر مامور کیا ہے کہ میں اسے کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو اس کام پر مامور کیا ہے کہ یہ مجھے روزانہ اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے، اور میں اس کے منہ سے نکل کر اس پتھر کے اندر جا کر اس کیڑے کو رزق دیتی ہوں۔ یہ مینڈک باہر میرا انتظار کرتا رہتا ہے اور میں واپس اس کے منہ میں آتی ہوں۔ یہ مینڈک پانی سے ہوتا ہوا مجھے کنارے پر چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تم اس کیڑے کے پاس جاتی ہو تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے؟ تو وہ چونٹی بولی، جی ہاں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ تو وہ چینٹی بولی کہ وہ کیڑا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے وہ ذات جس نے اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بلایا، اپنے مومن بندوں پر بھی اپنی رحمت کو مت بلانا۔ اب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں محبت کے سبب ایک خواہش پیدا ہوئی کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے میرے رب، مجھے اجازت دے کہ میں تیری مخلوق کو 1 سال کے لیے کھانا کھلاؤں، ان کی دعوت کروں۔ اے میرے رب، یہ میری خواہش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلیمان، تو اس پر قادر نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی کہ اے میرے رب، یہ میری خواہش ہے، مجھے صرف 7 دن کے لیے اجازت دے دے کہ میں تیری تمام مخلوق کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری بار پھر عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے صرف 1 دن کے لیے اجازت دے دے کہ میں تیری پوری مخلوق کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کے لیے اجازت دے دی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنوں اور انسانوں کو جمع کیا اور ان کو حکم دیا کہ زمین پر موجود وہ تمام چیزیں جو کہ حلال ہیں، مثلاً گائے، دمبا، بکرا، ان سب کو اکٹھا کرو۔
تو جنات اور انسانوں نے حکم کی تعمیل کی اور زمین پر موجود دمبے گائے بکرے اکٹھے کیے گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو ذبح کرو، چنانچہ اس کے بعد بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ دھیمے اور شیریں انداز سے چلو تاکہ یہ کھانا خراب نہ ہو، چنانچہ ہوا دھیمے اور شیریں انداز سے چلتی رہی اور وہ کھانا خراب نہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دسترخوان بچھایا۔ اس دسترخوان کی لمبائی اور چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان چلنا شروع کرتا تو 1 مہینہ لگ جاتا مگر وہ دوسرے سرے تک نہ پہنچ پاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی بھیجی اور پوچھا کہ اے سلیمان، پہلے کن جانوروں سے دعوت شروع کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں سب سے پہلے سمندر کے جانوروں سے دعوت شروع کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں موجود ایک مچھلی کو حکم دیا کہ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دعوت کھانے کے لیے جائے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی دعوت کی ہے۔ تو مچھلی نے سر اوپر اٹھایا اور پوچھا کہ اے سلیمان، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ہماری ضیافت کی ہے اور آپ نے ضیافت کا دروازہ کھولا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے سچ سنا ہے، آئیے کھانا شروع کیجئے۔ تو اس مچھلی نے کھانا شروع کیا۔ اس مچھلی نے اتنا کھایا کہ دسترخوان پر موجود سارا کھانا کھا گئی اور کہا کہ اے سلیمان، کھانا دیجئے، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا کھانا تھا وہ سب تو تم کھا گئی ہو، ابھی بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا۔ تو وہ مچھلی بولی کہ مہمانوں کو اس طرح نہیں کہتے۔ اس مچھلی نے کہا، اے سلیمان، جتنا کھانا تم نے مجھے دیا ہے اتنا ہی کھانا دن میں 3 مرتبہ مجھے میرا رب دیتا ہے، لیکن اس کھانے میں کبھی کمی نہیں ہوئی، لیکن آج تم نے میرے کھانے میں کمی کر دی ہے، کیونکہ آج رزق کا ذمہ تم نے لیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سنتے ہی اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور رو کر کہنے لگے، اے میرے رب، تیری ذات پاک ہے جو مخلوق کی کفالت کرتی ہے اس کی روزیوں کے ساتھ، اور مخلوق کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس کا رزق کہاں سے آتا ہے۔ اے میرے رب، بے شک تیری مصلحت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پیارے دوستو، ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہمیں اس سے مانگتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی اپنے مال و دولت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں اپنے رب سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا رازق اور مالک اللہ ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔